आर यू श्योर वो ज़ुहैब ही था? इसने सायरा से दरियाफ्त किया। यस श्योर। मुझसे माहम की क्या बात छुपी हुई थी भला? सायरा ने जवाब दिया। इसके बाद हमजा के शदीद इसरार पर वह मुकम्मल सच्चाई आश्कार करते हुए गोया हुई। माहम नाजो नाम में पली बड़ी थी। इसने बचपन से ही जहानत के झंडे गाड़े थे। कोई एजुकेशन में पढ़ने के बाद किसी लड़के से शनासाई इसके लिए कोई नई बात या हवा नहीं थी। अगर ऐसा था तो वो फिर ज़ुहैब की जानिब कैसे माइल हो गई? इसे अच्छी तरह पता था कि मामा की राबिया आंटी से बिल्कुल नहीं बनती। हमजा ने कता कलामी करते हुए कहा, सच कहूँ हमजा, हम लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। हमारी फितरत शायद जो खुद हमारे लिए भी नाकाबिल फ़हम होती है, कभी तो किसी पहाड़ से टकरा कर अपना वजूद कायम रखती हैं और कभी किसी रेत की दीवार के सामने ढह जाती है। कॉलेज का माहौल तुम्हारे सामने ही है। ज़ुहैब हर एक के लिए हार्ट केक था। लड़कियां इसकी तरफ तवज्जो हासिल करने के लिए बेताब रहती थी, हज़ार जतन करती। ऐसे में वो माहम की जहानत के बायस खुद इसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। इसके एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट की दिल खोल कर तारीफ़ करता तो दीगर लड़कियां जलकर खाक हो जाती। माहम को इस खेल में मज़ा आने लगा, पढ़ाई में मज़ीद मेहनत करने लगी। ज़ुहैब के अलावा दूसरे टीचर्स भी इसकी जहानत के गुण गाते थे। माहम का नाम हर एक के लिए हसद की एक अलामत बन गया था। वो इतना कहकर खामोश हुई। फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि माहम को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हमजा चटक कर रह गया। बहक गई थी। किसी भी लड़की के लिए नामहरम की सताइश बहुत जानलेवा नशा होती है। वो भी बहक गई थी। इसे ज़ुहैब की तवज्जो सताइश की लत लग गई थी। हर लड़की की तरह इसे भी यही गुमान था कि ज़ुहैब दिली तौर पर सिर्फ इसकी जानिब माइल है। मैंने कहा ना हमजा, हम लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी तारीफ़ करने वाले मुकाबिल को हमारी ज़ात में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई है। इसके बाद हम खुद ये फ़र्ज़ कर लेती हैं कि इससे हमसे मोहब्बत भी हो गई है। इसके बाद हमारी अक्लमंदी यहीं तक महदूद नहीं रहती। हम मुकाबिल के लिए अपना हुलूस व मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। इसने आज़ुर्दगी से बताया। माम ने क्या किया था ज़ुहैब के लिए? हमजा का तनफ़ुस गैर मुतवाज़न हुआ। बहुत कुछ। मुझे तो बात बेलम हुआ कि वो अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट्स भी देती रही। टॉपिक समझने के बहाने वीडियो कॉल करती। वो इसकी मोहब्बत में सर तपा डूब चुकी थी। तुमने इसे मना क्यों नहीं किया? समझाया क्यों नहीं इसे? वो चढ़ा। कोई लड़की जब किसी लड़के की ज़ात में इन्वॉल्व होती है ना, तो इसे अपना वजूद ही अकले कुल लगता है। वो समझती है इसकी ज़िंदगी में आने वाला ये शख्स बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसे इस लड़की से मोहब्बत हुई है और वो इसके साथ फेयर है और वो कभी इसे चीट नहीं करेगा। तुम लड़कियां एक छोटी सी बात भूल जाती हो कि मर्द दरियाफ्त का परिंदा है। वो किसी को भी एक बार तस्हीर करने के बाद बहुत जल्द इससे बेजार हो जाता है। हमजा तल्ख हुआ। सारा गहरी सांस भर कर रह गई। एक तवक्कुफ से कहने लगी, माम अपनी ज़िंदगी में बहुत हुई थी। इसके पास तवज्जो, जहानत और एक मनपसंद मर्द की मोहब्बत थी। वो हर लम्हा हवाओं में उड़ती, फिर एकदम वो काली सी छुट्टियाँ करने लगी। हाँ, इन दिनों से शदीद बुखार हो गया। हमजा को भी याद है। वो बुखार दरअसल स्ट्रेस की वजह से था। सायरा ने होठ बीचे। कैसा स्ट्रेस? हमजा मुस्तरिब हुआ। सायरा मुकम्मल तौर पर इन लम्हात में खो गई जब माहम इसके सामने बिलखते हुए अपनी परेशानी का इजहार कर रही थी। मुझे कई रोज़ से अननोन नंबर से कॉल्स आ रही। मैं इग्नोर करती रही। फिर मुझे व्हाट्सएप पर पिक्चर रिसीव होने लगी। कैसी पिक्चर्स? सायरा चौंकी। मत पूछो सायरा, कुछ मत पूछो। किसी ने मेरी पिक्चर्स को एडिट करके बहुत गलत अंदाज में वो सिस्कियों में बात मुकम्मल न कर सके। लेकिन तूने वो सेंड किसे की थी? सायरा ने झंझोड़ा। ज़ेबी को। इनका मोबाइल फ़ोन किसी ने गन पॉइंट पर लिया था ना। ये सारा सिलसिला इसके बाद शुरू हुआ। माम बेबसी से बताने लगी। सायरा इस इंकशाफात पर सरपट रह गई। क्यों सेंड करती रही तुम? क्या हो गया था तुम्हें आखिर? पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वो कहते थे कि देख कर डिलीट कर दूंगा। मुझे उन पर इतमाद था कि वो डिलीट कर देते होंगे। फिर कुछ वीडियो कॉल्स के शॉर्ट्स। या अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया माही? सायरा ने इस तरफ से हाथ मसले। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सायरा, मैंने तो बस मोहब्बत की थी। मुझे क्या इल्म था कि ये सब हो जाएगा? ज़ुहैब के मोबाइल से डाटा और नंबर लेकर कोई मुझे ब्लैकमेल करने लगेगा और कि मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा। वो बिलखते हुए कहने लगी, तुम एक बार ज़ुहैब से बात करो, FIA में रिपोर्ट करें। सायरा ने तजवीज़ दी। ज़ुहैब तो ऐसे बेदीद हो गए हैं कि मुझे जानते ही नहीं। मैं इन्हें मोहब्बत का वास्ता देती हूँ तो पता है क्या कहने लगे? सायरा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कभी तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं की। तुम अपनी मर्जी से मुझे पिक्चर्स भेजती थी। मेरा अब इस मामले में कोई कंसर्न नहीं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे खुद सॉल्व करो। यहाँ तक कह दिया कि इस बात का क्या सबूत है कि वो पिक्चर्स इसके मोबाइल फ़ोन से लीक हुई हैं। खुदा जाने मैंने वो किस किस को मजीद भेज रखी हूँ। को एजुकेशन में पढ़ने वाली लड़की हूँ तो किसी एक लड़के से थोड़ी ना बात करती होंगी। इसके आंसू बेकाबू हो चुके थे। माय गुडनेस, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माम के इस इंकशाफ पर सायरा शिशदर रह गई। मेरा फ़ोन उठाते हैं ना टेक्स्ट का जवाब देते हैं। ब्लॉक कर दिया है उन्होंने मुझे। घर भी गई थी इनके, लेकिन राबिया आंटी ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। वो बेवसी से बोली, हमजा से बात करो, किसी पर एतमाद तो करना पड़ेगा ना माही, वरना ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। सायरा ने एक और राह सुझाई। माम बिल्कुल खामोश हो गई। इसका वजूद किसी हला में मुअल्लिक था। इतराफ़ पर धुन तारी थी। कल्ब और रूह पर इस कदर तनाव था कि आसाब मुंजमद हो चुके थे। ऐसी कैफियत का तो ज़िंदगी में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन यही ज़िंदगी है जो खुद ऐसे हालात बना देती है कि इंसान ऐसे ही किसी हला में मुअल्लिक होने पर मजबूर हो जाता है। इसने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके आसाब पर काबू पाने का आगाज़ किया।
دھیرے دھیرے اس کی کوششوں میں کامیابی ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد اعصاب قابو میں آئے تو حواس قدرے بحال محسوس ہوئے۔ اب اطراف کی دھند چھٹنے لگی۔ اس لمحے دل میں خوش فہمی پیدا ہوئی کہ حالات میں بہتری در آئے گی، مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی ایک بار پھر سابقہ ڈگر پر لوٹ آئے گی۔ وہی خوشگوار ڈگر جب ہر سو خوشیاں رقصاں تھیں، خوشبو گنگناتی تھی اور ہواؤں میں موسیقیت کا غلبہ تھا۔ ہر ایک شے کس قدر نکھری ہوئی، اجلی اور پرسکون تھی۔ اس کے وجود میں ایک پل کے لیے وہ سب کچھ دوبارہ اپنی دسترس میں لینے کا عزم مچلنے لگا، لیکن پھر فضا میں یکدم تبدیلی در آئی۔ اپنے اعصاب پر قابو پا کر حواس بحال کرتے ہی اسے دور راہیں دکھائی دینے لگی۔ پہلی راہ میں شدید تاریکی تھی، گپ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے رہا تھا۔ دوسری راہ پر نکھرا اجالا، خشکن بہار کی مہک تھی، تتلیاں اڑتی ہوئی ہر سو رنگ بکھیر رہی تھی، دور کہیں سریلے نغموں کی گنگناہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کیسا تضاد تھا؟ تاریکی میں کسی گھٹن کا شائبہ تھا، وہاں ایک پرسکون سا آرام کیوں محسوس ہو رہا تھا، ایسا آرام جو کسی سحر کی طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس نے دوسری جانب نگاہ دوڑائی، نکھرے اجالے، خشکن بہار کی مہک، رقصاں تتلیاں اور سریلے نغموں کی گنگناہٹ میں ایک عجیب ہاردار چبھن محسوس ہوئی۔ گھٹن ایسی کہ وجود میں وحشت برپا ہونے لگی۔ سرتا پا انگاروں کی سوتگی الگ تھی۔ حمزہ اور والدین کو حقیقت بتا دینے سے ان کی نظروں میں آنے والی نفرت کیسے برداشت ہوگی؟ کالج میں سب ایسے ہی کسی بدنامی کے منتظر ہوں گے، کیسے فیس کروں گی سب کو؟ نہیں، اس کے وجود میں مزاحمت کی ایک بلند و بالا لہر لہرا اٹھی۔ مجھے اس راہ پر نہیں چلنا، یہاں بہت گھٹن ہے، بہت تپش ہے، مجھے اس اندھیرے میں ہی سکون ملے گا، مجھے سکون چاہیے، مجھے بس سکون چاہیے، سکون بس اسی اندھیرے میں ہے، مجھے یہی جانا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہاں قدم رکھتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اسے اپنا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس نے تاریکی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ 2 درجن سے زائد نیند آور گولیاں پھانک کر وہ اپنے تئیں اہل خانہ کو ہر رسوائی و بدنامی سے نجات دلا گئی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے دونوں قبر سے مٹی اٹھا کر ایک نئے رومال میں باندھ لی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال دار آیا۔ وہ گھر جا کر اس کے بارے میں آرام و سکون سے سوچ بچار کرنا چاہ رہا تھا۔ شانزہ ایک کونے میں دب کے اپنے بدن کی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زہیب کو زخمی کر کے فرار ہونے کے بعد وہ غیر ارادی طور پر یہاں چلی گئی تھی۔ اس کا ذہن معاف اور وجود شال تھا۔ اپنی زندگی میں آنے والا یہ نیا موڑ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ خدشات اور واہم میں دل لرزا رہے تھے کہ زہیب ابھی کسی کونے میں برآمد ہو کر اسے دبوچ لے گا۔ مکر کرتی ہے حرامزادی، مجھ سے مکر کرتی ہے؟ بتا کسے بلایا تھا یہاں؟ کہاں کیمرے لگوائے تھے تو نے؟ اس کی سماعت میں زہیب کی آواز گونجی۔ وہ ایک انقلابی لمحہ تھا۔ اس کے ذہن میں واضح قریب کے کچھ پل اجاگر ہوئے۔ حمزہ، اوہ یہ تم تھے؟ تم ہمارے گھر میں زہیب سے اسٹڈیز میں ہیلپ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کسی مقصد کے لیے آتے تھے۔ اس روز بھی تم میری فکر میں نہیں بلکہ اپنے مطلب کے لیے وہاں آئے تھے۔ اس کے اعصاب مزید شل اور وجود شکستہ ہو گیا۔ حمزہ نے قبرستان سے واپسی پر اپنے لیے کھانا لیا اور بوجھل انداز سے گھر روانہ ہو گیا۔ کھانے کے اوقات میں یہ پرمردگی اور بوجھل پن یوں ہی اس پر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچتے ہی حسب سابق تنہائی اور ویرانی نے اس کا استقبال کیا، لیکن نہیں، اس روز وہاں کوئی اور بھی اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شانزہ متورم آنکھوں، زخمی چہرے، کٹے پٹے ہونٹوں اور منتشر بالوں نے ایک ہولناک روپ دیا ہوا تھا۔ حمزہ کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی، تاہم دوسرے ہی لمحے ایک اور سوچ غالب آ گئی۔ لعنت ہے تم پر حمزہ زبیر، انسانیت کا یہ سبق بھول کیوں نہیں جاتے تم؟ بھول جاؤ سب، پہلے ہی اپنا سب کچھ گنوا چکی ہو، اب تمہیں اس دنیا سے سب کچھ چھیننا ہے، دنیا کو اسی کے سکوں میں ادائیگی کرنی ہے۔ یہ سوچ آتے اس کی نگاہوں میں نفرت اور بے حسی کے رنگ منعکس ہونے لگے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ حمزہ نے شانزہ کو دیکھ کر رکھائی سے دریافت کیا۔ شانزہ تعصب و صدماتی کیفیت سے اسے دیکھتی رہی۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ حمزہ نے خاموشی سے دروازہ غیر مکفل کیا اور اندر بڑھ گیا۔ شانزہ بھی اس کے عقب میں تھی۔ ٹی وی لانچ میں پہنچ کر حمزہ نے کھانے کا لفافہ ایک جانب رکھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ شانزہ نے دکھ سے دریافت کیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس تمہارے شوہر کو اس کے سکوں میں ادائیگی کی ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ بہت اعتماد کیا تھا تم پر میں نے۔ شانزہ کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ تمہارا ہیڈک تھا۔ زہیب نے ایک بار پھر رکھائی دکھائی۔ کیا تم نے ایک بار بھی مجھ سے بے لوث دوستی نہیں کی؟ شانزہ نے کسی آس کے تحت دریافت کیا۔ دوستی؟ وہ ہنسا۔ مائنڈ اٹ شانزہ صاحبہ، میرے پرسنل ویوز میں ایک مرد اور عورت میں صرف غرض اور طلب کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ دوستی، محبت، پیار بس کتابی باتیں ہیں۔ مجھے تمہارے شوہر کو اس کے جرائم کی سزا دینا تھی۔ میری یہ غرض مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ تمہیں توجہ اور اہمیت کی طلب تھی، تم میری طرف کھینچی آئی۔ اب یہ غرض اور تمنا ختم ہو گئے تو رشتہ کیسا؟ تم اپنی راہ لو، میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ شانزہ کے دماغ میں لاوا کھولنے لگا۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں؟ اس نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ نہیں، اور تم اس رشتے کو دوستی سمجھ بیٹھی؟ تم تو شوہر سے انتقامی طور پر مجھ سے بات کرتی رہی۔ کوئی فرق تھا کہ ہم دونوں میں؟ حمزہ نے بد لحاظی سے کہا اور رخ موڑ کر کھانے کا لفافہ اٹھائے باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ شانزہ کا دماغ میں کھولتا ہوا لاوا بے قابو ہو گیا تھا۔ اسے اپنے وجود پر شدید غصہ آنے لگا۔ اسی تیش و نفرت میں اس نے اپنے لباس میں پوشیدہ وہی چھری نکالی اور دبے قدموں حمزہ کے پیچھے چل پڑی۔ حمزہ اپنے ہی خیالات میں مگن
کھانا برتن میں نکال رہا تھا۔ شاہنزا نے بائیں ہاتھ میں اس کے بال دبوچے اور دائیں ہاتھ میں تھامی وہ چھری شاہراگ پر پھیر دی۔ حمزہ کے ہاتھوں سے برتن چھناکے کی آواز سے فرش پر جا گرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں حلق پر رکھے اور تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے حلق سے بلند ہونے والی خرخراہٹ کی صدائیں اور بدن کو لگنے والا جھٹکا ایک ہولناک منظر دکھا رہا تھا۔ شاہنزا نے وحشت زدہ ہو کر چھری وہیں پھینک دی۔ اس کی نگاہیں زہیب اور حمزہ کی آلودہ گردن پر گڑمڑ ہونے لگی۔ خون خون خون، پولیس پکڑ لے گی مجھے، میں نے دوسری بار چھری ماری ہے کسی کو، اب پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ اس نے اپنے چہرے پر زوردار تماچے مارے اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بیرونی سمت دوڑ لگا دی۔ حمزہ کی گردن سے رشتہ لہو اب فرش پر نقش و نگار بنانے لگا تھا۔ اس کے ڈوبتے ذہن میں ماہم گلناز کی قبروں پر خود سے کیا جانے والا ایک نیازم تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس پیشے سے وابستہ ہونا چاہ رہا تھا جس نے اسے یہ دائمی کسب فراہم کی تھی۔ وہ ان والدین کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا جو اپنا مقام و مرتبہ فراموش کر کے اولاد کی تربیت سے مجرمانہ حد تک غافل ہو چکے تھے۔ وہ ان اساتذہ کو بھی اپنی غیر ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا تھا جو مادی فوائد اور ذاتی تسکین کے لیے اخلاقیات اور پیشہ ورانہ سنجیدگیوں سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ اچھا ہی ہوا، بہت طویل سفر کرنا پڑتا مجھے، پتہ نہیں کوئی میرا ساتھ دیتا بھی یا نہیں، میں تنہا کیسے سب کچھ کر لیتا۔ اچھا ہی ہوا، یہ زندگی بس یہیں تک تھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے حالات اور رویوں کا جہنم برداشت کرنا نہیں پڑتا۔ بہت اچھا ہوا۔ حمزہ کے ہاتھ پاؤں مرتعش ہوئے اور اب مڑ چکے تھے۔ بے نور آنکھوں میں تشکر کی ایک واضح جھلک تھی۔ کالج میں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ہر جانب ایک جم غفیر تھا، گاڑیوں اور بائکس کا شور بھی فضا کو مرتعش کیے ہوئے تھا۔ یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں فائرز اور بیگ اٹھائے نہایت ہی مسرور اور مگن انداز میں باہر نکلنے لگی۔ نین تارا بھی بے نیازی سے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ چال میں مستانہ پن اور آنکھوں میں خمار دیکھ کر اندرونی مسرت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ اس کی سرشاری میں ایک گداگر عورت کی آمد نے حلل پیدا کر دیا۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور لباس سخت بدبودار تھا۔ چہرے اور بدن پر میل کی تہیں جم رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کرہتگی سے دریافت کیا۔ تم سے مطلب، جاؤ اللہ بھلا کرے۔ نین تارا نے اسے ٹالا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ کون ہے وہ؟ کس کو سوچی ہوئی جا رہی ہو واپس؟ گداگر عورت نے اس کا راستہ پھر روک لیا۔ اے مائی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ نین تارا بڑک اٹھی۔ مت چل اس راستے پر، مت چل، کچھ نہیں ملتا۔ مرد اور عورت میں صرف غرض اور طلب کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ تیرا کوئی کلاس والا ہے یا ٹیچر، کزن ہے یا محلے دار، مت کرنا کسی پر بھی اعتبار، گرداب میں پھنس جائے گی۔ مرد اور عورت کا یہ رشتہ گرداب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ گرداب ایک نہیں بہت سی زندگیاں نگل لیتا ہے، وہ ہذیانی آواز میں بولی۔ نین تارا نے غصے اور اضطراب میں اسے زور سے دھکا دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ اسے اپنے خمار میں کوئی حلل گوارا نہیں تھا۔